چھوٹے سے گاؤں کے دو دل، اذان اور حیا، بچپن سے ایک دوسرے کے ہمراز تھے۔ غربت کی تلخ فضا میں پلنے والے اذان کا دل صرف حیا کے لیے دھڑکتا تھا، اور حیا کے خوابوں میں بھی صرف اذان بسا کرتا تھا۔ دونوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کی محبت بھی پروان چڑھنے لگی، لیکن قسمت کی کتاب میں آسانی لکھنے والا شاید کوئی نہ تھا۔ جب اذان کے والدین حیا کے گھر رشتہ لے کر گئے تو حیا کے والدین کا جواب دل چیر دینے والا تھا۔ 10 ملے کا گھر بنا لو، 10 تولے زیور کا بندوبست کر لو، پھر ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگو۔ یہ سن کر اذان کے ارادے اور مضبوط ہو گئے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ 2 سال میں یہ سب کچھ حاصل کر کے دکھائے گا۔ حیا نے بھی اس کے وعدے پر یقین کر کے اپنے دل کو صبر کی چادر میں لپیٹ لیا۔ اذان مزدوری کے ارادے سے دبئی روانہ ہو گیا۔ گرمی میں جھلستی دھوپ، مشقت سے چور جسم اور تنہائی کے زخم سب کچھ برداشت کیا، صرف ایک خواب کے لیے، اپنا گھر، 10 تولے زیور اور اپنی محبت حیا۔ مگر قسمت کا جبر دیکھو، حالات کے بگڑتے طوفان نے اذان کی امیدوں کی کشتی کو ڈگمگا دیا۔ مزدوری میں جو کچھ کمایا وہ بیماری اور حادثے میں لٹا بیٹھا۔ ادھر گاؤں میں وقت بے رحم بن چکا تھا۔ حیا کے والدین نے اذان کا انتظار کرتے کرتے دل برداشتہ ہو کر حیا کی شادی کہیں اور طے کر دی۔ حیا کے آنسو اس کے نصیب کی سیاہی کو دھونے میں ناکام رہے۔ اذان جب واپس آیا تو ٹوٹے خواب اور بچھڑی محبت کے سوا کچھ نہ پائے۔ وقت گزرتا رہا، حیا کا بھائی روزگار کی تلاش میں دبئی پہنچا، لیکن غیر ملک کی زمین پر قدم رکھتے ہی مشکلات نے اس کا راستہ روک لیا۔ اسی دبئی کے سنسان راستوں پر اذان کو اس کا حال بے حال ملا۔ اذان نے بنا کسی شکوے شکایت کے، بنا کسی حساب کتاب کے اپنے محبوب کے بھائی کو سہارا دیا، اس کے لیے کام ڈھونڈا، چھت کا انتظام کیا اور زندگی کی گاڑی کو دھکا دیا۔ حیا جو اب کسی اور کی زندگی کی ہمسفر تھی، جب بھی وقت پاتی اذان کی بوڑھی ماں کے پاس آ جاتی، وہ اس کی خدمت میں سکون پاتی، اس کے کپڑے دھوتی، دوا دیتی اور تھکے ہوئے دل کو تھوڑا سا قرار بخشتی۔ شاید یہ اذان سے محبت کا دوسرا روپ تھا، یا شاید اپنی ٹوٹی محبت کی کرچیاں سمیٹنے کی ایک صورت۔ اذان جب حیا کے بھائی کو زندگی کی مشکلات سے نکلتا دیکھتا تو اسے ایسا سکون محسوس ہوتا گویا اس نے اپنی محبت کو نئی زندگی دے دی۔ دوسری طرف حیا اذان کی ماں کی خدمت کر کے یوں محسوس کرتی جیسے وہ اذان سے ہی ملاقات کر رہی ہے۔ یہ ایک عجب کیفیت تھی، محبت کی سرشاری کا وہ درجہ جسے وہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھے، مگر محسوس ضرور کرتے تھے۔ یہ محبت وصال کی طلبگار نہیں رہی تھی، بلکہ قربانی، خدمت اور خلوص کا ایک ایسا پیک اپ بن چکی تھی جس نے دونوں کے دلوں کو سکون بخش دیا تھا۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اذان اور حیا کی محبت بھی زمانے کے رنگ بدلنے کے بعد وفا، خدمت اور احسار کے روپ میں زندہ رہی۔ یہ افسانہ بتاتا ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ جینے کا سہارا ہے، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا جذبہ بھی محبت کی ہی ایک صورت ہے۔ ایسی محبت جو وقت کے تھپیڑوں سے نہ ٹوٹے، جو فاصلوں سے کمزور نہ ہو، وہی اصل محبت ہے، لازوال، بے غرض اور سرشاری سے بھرپور۔